نیم سلطنت آف عمان ہے، اور یاد رہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام انگلش الفابیٹ او سے بنتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، اردن کے شہر کا نام بھی عمان ہے، اور پہلے اس خطے کا نام سلطنت آف مسقط و عمان تھا۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ سیاحتی ریاست عمان ہے۔ عمان کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف خلیج بلکہ کرۂ ارض پر انسانی آبادی کی اولین جگہوں میں سے ایک ہے۔ ماہرین کے مطابق عمان میں انسانی زندگی کی عمر کم از کم 1,06,000 برس ہے۔ سلطنت عمان خلیج تعاون کونسل کا رکن ملک بھی ہے۔ اس کا دارالحکومت مسقط ہے، اور ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی مسقط ہے، جس کی آبادی 14,50,000 کے قریب ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے، جو قدیم ترین شہر ہے۔ عمان کو عرب ممالک میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے والے ملک کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ملک کی سب سے پہلی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، جو 1986 میں تعمیر ہوئی۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ جبل شمس ہے، جو سطح سمندر سے 3004 میٹر بلند ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے پرامن ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں: شمال مغرب میں متحدہ عرب امارات سے، مغرب میں سعودی عرب سے، جبکہ جنوب مغرب میں اس کی سرحد یمن سے ملتی ہے، اور سمندری سرحد پاکستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہے۔ عمان کے دستور کے مطابق یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، البتہ سرکاری دستاویزات میں انگریزی زبان کو بھی دوسری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی، اردو، ہندی، بنگالی بھی آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہے۔ عمان میں پینے کا پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر بارشوں کے پانی اور سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، آپ کو پینے کو کافی یکدر آتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ عمان اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود اپنے ہمسائے متحدہ امارات کی طرح اونچی بلڈنگ نظر نہیں آتی، اور ملک میں 8 منزل اور 40 میٹر سے بلند بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں۔ ان کا ماننا ہے ابھی ہمارے پاس کافی زمین ہے، ہمیں فضا میں بلند ہونے کا کوئی شوق نہیں، اور ملک کی زیادہ تر بلڈنگ کا کلر سفید اور ہاف وائٹ ہے۔ یہاں کی پولیس کے پاس کئی ایکسٹرا اختیارات ہیں، انہیں کسی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری نہیں چاہیے ہوتے۔ عمان کو ماضی میں سب سے بڑے کشتی ساز ملک کی بھی حیثیت حاصل رہی ہے۔ عمان کی بنائی ہوئی کشتیاں یورپ برآمد کی جاتی تھیں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور گئے۔ ان کے پیچھے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو ملک بدر کر دیا۔ سلالہ یمن کا حصہ تھا اور یہ حصہ جادوگری کا گڑھ تھا، چنانچہ سامری جادوگر یہاں آ گیا۔ لوبان جادو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں آج بھی لوبان کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ سلالہ میں اس نے اپنا قلعہ اور جادو کی یونیورسٹی بنائی اور لوگوں کو جادو سکھانے لگا۔ وہ خواتین کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان پر جادو کر دیتا تھا، اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ خواتین نے سامری کے جادو سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک اور لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے۔ برقعے کا پہلو زمین پر گھستا رہتا تھا اور وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا۔ سلالہ کی خواتین آج تک لمبے برقعے اور چہرے پر خاص طرز کا ماسک پہنتی ہیں۔ سلالہ میں آج تک جادوگر بھی موجود ہیں۔ سامری جادوگر سلالہ میں فوت ہوا تھا، چنانچہ دنیا بھر کے جادوگر آج بھی سلالہ آتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمان ایسا ملک ہے جہاں عمانی کم ہیں اور غیر ملکی زیادہ ہیں۔ ملک میں صرف 40% عمانی ہیں، 60% کے قریب پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگالی اور فلپینی ہیں۔ عمان تاریخی اور روایتی طور پر خالص شدہ عرب گھوڑوں کے لیے مشہور ہے۔ عمانی یقین رکھتے ہیں گھوڑے ان کے ماضی کی ایک تصویر ہے۔ یہ ان کی جرأت، بہادری اور شجاعت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت گھوڑوں کی اعلیٰ ترین نسل عمان میں افزائش پاتی ہے۔ دنیا بھر میں عمان سے بہترین نسل کے گھوڑے برآمد کیے جاتے ہیں۔ عمان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے۔ ملک میں اباضیہ فرقے کے لوگوں کی اکثریت ہے۔ ملک کی 85.9% آبادی مسلمان ہے، اور ملک میں 6.5% کے قریب عیسائی، 5.5% ہندو، 0.8% بدھسٹ اور 0.1% یہودی بھی آباد ہیں۔ عمان میں پاکستان کی ایک نشانی بھی موجود ہے۔
ओमान में ईसाइयों के 2 चर्च हैं। ये दोनों चर्च पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कायम किए। आइन की रूह से दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी हासिल है। ओमान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां मुल्क की 95% आबादी को 4G इंटरनेट दस्तयाब है, यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओमानियों की अपनी ख़ास तहजीब है। तर्ज ज़िंदगी में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफ़त की छाप नुमायाँ है। ये दीगर अरब ममालिक की तरह सर पर गोतरा नहीं रखते, बल्कि रुमाल जिसे टर्बन कहते हैं ख़ास अंदाज से बांधते हैं, क्योंकि इनकी रगों में अफ्रीकी खून भी शामिल है। आप इन्हें 100% अरब नहीं कह सकते। इनके रंग भी अरबों की तरह सफ़ेद नहीं बल्कि गंदमी है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 किलोमीटर यानी 1,19,500 मुरब्बा मील है, जो दुनिया में 72वें नंबर पर शुमार होता है। इसकी लंबी ज़मीनी सरहद सऊदी अरब के साथ 658 किलोमीटर लगती है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 609 किलोमीटर और यमन के साथ 249 किलोमीटर और 2092 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। तवील साहिल समंदर होने की वजह से अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में तूफ़ानी बारिशों का ख़तरा रहता है। मुल्क का सिर्फ 4.7% रकबा काबिल काश्त है। हुकूमत फसलें काश्त करने वालों को इमदाद और कर्ज भी देती है। ओमान यूँ तो अपनी नेशनलिटी किसी को नहीं देता, सिवाय गवादर के बलोचियों को। किस्सा कुछ यूँ है कि गवादर पाकिस्तान के साथ होने के बावजूद सल्तनत ओमान के ज़ेरे इंतज़ाम था, क्योंकि ओमान का यहाँ कोई ख़ास अमल दखल ना था। भलवाल शहर से तल्लक रखने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मलक फ़िरोज़ ख़ान नून ने सुल्तान सईद बिन तैमूर, जो मौजूदा सुल्तान काबूस के वालिद थे, को $3 मिलियन पर गवादर फ़रोख्त करने पर राज़ी कर लिया और 8 सितंबर 1958 को आखिरकार पाकिस्तान ने गवादर शहर ख़रीद लिया और ये डिस्ट्रिक्ट मकरान की तहसील बन गई। यही वजह है आज भी ओमान में एक कसीर तादाद बलोचों की मौजूद है और इन्हें नेशनलिटी का भी हक हासिल है। यहाँ गैर मुल्कियों को टैक्सी चलाने के लिए खसूसी इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल है। मतरा यहाँ की अहम रियासत है। यहाँ का कौमी जानवर वाइट ऑरियक्स है और कौमी परिंदा फाल्कन है। यहाँ के मशहूर तरीन खेल फुटबॉल, कैमल रेसिंग भी पसंद की जाती है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स बिजनेस टाइकोन सुहेल बावन ग्रुप का मालिक सुहेल बावन है, जिसकी दौलत की मालियत $3.9 अरब है। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसका सालाना GDP $190.1 अरब है और यहाँ फ़ीकस आमदनी $46,900 यानी पाकिस्तानी 65,56,620 रुपयों और इंडियन 32,60,960 रुपयों के बराबर बनते हैं। मुल्क में काम करने वाले 60% लेबर फोर्स गैर मुल्की है। ज़ेरे ज़मीन से निकाला जाने वाला तेल इनकी मजबूत मईशत की बुनियाद है। ये दुनिया का 21वां बड़ा किता है जहाँ ज़ेरे ज़मीन तेल की वाफर मिकदार मौजूद है। ओमान की पैदावारी सलाहियत योमिया 9,70,400 बैरल है। आलमी सतह पर इसके पास 5.38 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है और इसके पास 1.99 बिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस के ज़खायर भी हैं, जो दुनिया में 53वें नंबर पर शुमार होते हैं। पेट्रोल के अलावा कॉपर, गैस, खजूरें, ऊँट, मछली और केमिकल मसनूआत का भी मईशत में कलीदी किरदार है। ओमान, चाइना, कोरिया, UAE, सऊदी अरब को $103.3 अरब का ऑयल, फिश, मेटल, टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करता है और UAE अमेरिका ब्राज़ील से $24.12 अरब की मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, फूड, लाइव स्टॉक, लुब्रिकेंट्स इंपोर्ट करता है। मुल्क की 4.7% आबादी एग्रीकल्चर, 49.6% इंडस्ट्री और 45% सर्विसेज से वाबस्ता है और ये मुल्क ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से 48वें नंबर पर शुमार होता है। ओमान ऐसा मुल्क है जो अपनी ज़रूरियात की तमाम बिजली तेल से बनाता है। मस्कत के नवाब में 30 मीटर नीचे डीप ब्लू कलर दबाव सिंक होल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे देखने ज़रूर जाना चाहिए। और एश शर्किया के इलाके में मजलिस अल जिन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गार है जहां जाकर इंसान खो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ओमान की कुल आबादी 34,94,116 अफराद हैं,
جو دنیا میں آبادی کے حساب سے 131ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر صرف 39 افراد آباد ہیں، جو دنیا میں 214ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے، اوسط عمر 75.9 سال ہے۔ منی ریال آج کی دنیا میں زر مبادلہ کی سب سے مہنگی شرح رکھنے والے ممالک میں کویت اور بحرین کے بعد تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ عمان کا سب سے بڑا نوٹ صرف 50 ریال کا ہے اور ایک عمانی ریال تقریباً 2.60 امریکن ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ مریل بیچ پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جس میں مسلسل پانی ایسی خوفناک آواز کے ساتھ نکلتا ہے جیسے اس کے نیچے کوئی بلا قید ہے۔ حکومت نے اس پر دہاتی جنگلہ رکھا ہوا ہے اور ہر طرف خوف کا راج نظر آتا ہے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن، سعودی عرب اور عمان کے سرحدی علاقوں کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ شداد نے جنت بنائی، اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں رواں کر دی۔ مماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی، وہ جنت کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں اور شداد کی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان کے علاقے روب الخالی میں واقع ہے۔ اس کے آثار 1984 میں ناسا کی خلائی شٹل چیلنجر کو صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ اس پر کام شروع ہوا۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑ میں غرق تھا۔ یہ لوگ کئی سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھو سکے اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ ماضی میں اس کا نام حضر موت تھا۔ یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی ہے وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی ہے۔ شداد کی جنت آج کل ابار کہلاتی ہے۔ یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب، دوسری طرف یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی ہے، گویا آج 8,500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دھنس رہی ہے۔ محترم ناظرین، عمان کے تاریخی ناموں میں سے ایک نام میگان بھی تھا، جو یہاں تانبے کے گھر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچا۔ 1145 میں نبانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ عمان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں، سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 52 لاکھ سے زائد ہے اور ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے یوزر کی تعداد 28 لاکھ کے قریب ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین OM ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +968 ہے۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کے متعلق چند معلومات۔ قدیم زمانے سے ہی سمندری غذائیں عمانیوں کے غذائی نظام کی بنیاد رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بکری اور اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ ملک میں ہر طرف ہوٹل، ریسٹوران ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے۔ رہائش کافی مہنگی ہیں، اگر تھوڑے فاصلے پر لیں تو کم پرائس پر بھی مل جاتی ہیں۔ عمان میں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی سٹیمپ ہونی چاہیے۔ آپ اگر ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو عمانی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو سپانسر کرے تو جا سکتے ہیں، اور یورپی شہری ای ویزا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل، جسم انتہائی مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی عطا کی اور اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن قبیلے والوں کے لیے وقف تھا، لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی۔ سمودیوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کی کونچیں کاٹیں تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے۔ اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا اور قوم سمود صفا ہستی سے مٹ گئی۔ سلالہ میں سم حرم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار ملکہ بلقیس سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس کا ایک محل بھی یہیں تھا، اور کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں بھی عمان میں ہیں، لیکن دوستو حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی؟ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔